معاف کر دیا جاتا ہے، ان کی عقل کو جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے، جس سے ان کو اچھی چیز بری نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے جنات کے ذریعے سے جادو۔ وہ جنات کے ذریعے سے جادو، شیاطین کے ذریعے سے جادو جو ہے وہ جنات کو بھیجا جاتا ہے اور وہ سارا عمل وغیرہ کرتے ہیں۔ جی اچھا، دونوں عمل جو میں نے بتائے ہیں ان میں شیطان کے کچھ ہتھ کنڈے ہیں، شیطان کے کچھ وار ہیں، شیطان کے کچھ طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے سے وہ حملہ کرتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا اس کے پاس ہتھیار، شیطان کے پاس خاوند بیوی کے درمیان لڑائی ڈالنے والا، فساد ڈالنے والا، وہ ہے بدگمانی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بدگمانی سے بچو، سورہ حجرات میں، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی گناہ ہے۔ ان بعد الظن اسم، یہ گناہ ہے، بدگمانی گناہ ہے، تو اس سے بچو۔ تو دیکھتے ہیں کہ بدگمانی بہت بڑا ہتھیار ہے۔ رشتے میں اگر دیکھیں آپ، خاوند بیوی کے درمیان اگر کہیں بدگمانی آ رہی ہے تو فوراً رک جائیں وہاں پر، پہلے وہ بدگمانی کو ختم کریں۔ اس کو بدگمانی اگر دل میں بیٹھ گئی، یہ ایک شیطان کو اندر داخل ہونے کا دروازہ کھل گیا۔ آپ کے درمیان دوری ڈالنے کے لیے ایک عام شیطان، دنان بھائی، جس کو جادو کر کے نہیں بھیجا گیا، ایک عام شیطان کتنی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنا تخت جو ہے وہ پانی پہ رکھتا ہے، پھر اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو جو ہے گمراہ کر کے آؤ۔ کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں چوری کروا کے آؤں، کوئی کہتا ہے میں زنا کروا کے آیا ہوں، کوئی کیا گناہ، کوئی کیا یہ سب کو کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے اچھا کام کیا، لیکن ایک آتا ہے میں خاوند بیوی کے درمیان لڑائی ڈال کے آیا ہوں۔ یہ اس کو بلاتا ہے اور اس کو عزت اور اکرام دے کے اس کو چومتا ہے سر کہ اصل کام تم کر کے آئے ہو، تم نے جو خاوند بیوی کے درمیان لڑائی ڈالی ہے۔ تو پتا چلا جادو نہ بھی ہو، شیطان کا مقصد خاوند بیوی کو دور کرنا۔ شیطان خود جادو کرتا ہے، خود دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا ہتھیار کیا ہے؟ اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے بدگمانی۔ بالکل۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بدگمانی نہیں پیدا ہونے دینی، آپس میں بدگمانی نہیں پیدا ہونے دینی، یہ چیز یاد رکھیں یہ بات۔ اس کے بعد دوسری چیز وسوسہ۔ شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے آ کے ڈالتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں، کسی معاملات کے بارے میں، آپس کے بارے میں اختلافات پیدا کرتا ہے۔ وہ وسوسہ جواب کی صورت بنتا ہے، وہ وسوسہ لڑائی کی صورت بنتا ہے، وہ وسوسہ گھر والوں کے کام نہ کرنے کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ تو یہ شیطان جو ہے وہ لڑائی کی جڑ میں بنیاد وسوسے سے رکھتا ہے۔ تم نے یہ نہیں کہنا تھا، تم نے یہ کہنا تھا، تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیا کیا۔ تو شیطان کی ایک چال، ایک ہتھیار جو ہے وہ وسوسہ ہے۔ اس کا کیسے جو ہے وہ پناہ مانگنی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے پڑھ کے اس کی پناہ مانگنی۔ اس کے بعد تیسری چیز آ جاتی ہے جی غصہ۔ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے اچھا۔ غصہ آ جانا، جس کی وجہ سے خاوند بیوی کے مسائل، طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے، اور یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے ہمارے پاس آتے ہیں، جی غصے میں طلاق دے بیٹھے، اب کیا کریں؟ میں نے کہا کبھی کسی نے خوشی سے دی ہے؟ بالکل، ہر بندہ غصے سے ہی دیتا ہے۔ صحیح بات۔ اور غصہ حرام۔ غصہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ غصے سے منع فرمایا ہے۔ غصہ پینے والا اس کو بہادر کہا گیا ہے۔ پتہ یہ چلا غصہ شیطان دلاتا ہے، اور جو اس پر قابو کر لیتا ہے گویا وہ شیطان کی چال کے خلاف لڑ رہا ہے۔ میدان میں لڑنے والے کو کمزور کہہ دیا، وہ بہادر نہیں ہے۔ شیطان کے خلاف لڑنے والے کو بہادر کہہ دیا، جو غصے پر قابو کرتا ہے۔ اسی طرح یہ تین معاملات، مسائل تو شیطان کی شرارت کی طرف سے خاوند بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے فساد طلاق کے معاملات تک پہنچ جاتی ہے۔ چوتھی چیز آ جاتی ہے نظر بد۔ نظر بد کی وجہ سے میں نے بہت سارے گھروں کو، خوشیوں کو، پریشانیوں میں
لڑائیوں میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی خوشی کو، اپنی کوئی بھی چیز ہے اس کو ایسے ہی لوگوں کے سامنے نمایاں کر کے پیش نہ کرو، چھپاؤ، ظاہر نہ کرو، کیونککہ لوگ حسد کرتے ہیں، نظر بد لگ جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے سیدنا حسن اور حسین کو دعائیں پڑھ کے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامات ومن کل عین لامات یہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے کہ اللہ نظر بد سے میں تیری پناہ میں چاہتا ہوں کلمات کے ساتھ۔ بالکل۔ تو اس لیے نظر بد کا معاملہ، اس نظر بد کا ایک ٹاپک اپنی جگہ پر بہت لمبا اور بہت لمبا ٹائم چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ مختصراً میں یہاں بتاتا چلوں، ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، نماز اذکار سے دور ہوتے ہیں، خواتین خوشبو کا استعمال کرتی ہیں، اور اس وقت عموماً انسانوں کی یا جنوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ جنوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے، انسانوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ اس وقت جنوں کی یا انسانوں کی نظر لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ان سب سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے شیطان کی چالوں کو کمزور کرنا ہے۔ بدگمانی آئے اس کو ختم کرنا ہے، وسوسہ آئے اس کو ختم کرنا ہے، اس کے پیچھے نہیں لگنا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ شیطان کی چال ہے، غصہ دلائے اس پر کنٹرول کرنا ہے۔ یہ ان چالوں کے خلاف لڑنا ہے۔ انا نہ آئے، انا شیطان کی طرف سے آتی ہے، انا نہ آئے آپ کے رشتے میں، انشاءاللہ آپ کا رشتہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتائے ہیں، ان پر کریں تو معاملات آپ کے، اگر رکاوٹ کے معاملات آ رہے ہیں، یعنی شادی میں طلاق کے طرف جا رہا ہے معاملہ، شادی کے بعد لڑائی جو ہے وہ ہو رہی ہے، پریشانیاں آ رہی ہیں، خواب آ رہے ہیں، اس طرح کے معاملات، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی بہت ساری سیر تفریح کی علامات ہے، ایک دوسرے کی صورت تبدیل ہوئے لگنا، اور اسی طرح جو ہے وہ اسمیل آنا، ایک دوسرے سے قریب جانے کو دل نہ کرنا، خوف آنا، ڈراؤنے خواب آنا، ڈر جانا، اس گھر سے ڈرنا، اس طرح کے مختلف اس کی علامات ہیں۔ تو اس کا علاج یہ ہے، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 7 مرتبہ، اور سورہ فلق، سورہ ناس 7 مرتبہ۔ یہ صبح شام اور سونے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ پڑھائی 1 ماہ تک کرنی ہے۔ اس کے ساتھ رقیہ دم ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، وہ جو ہے وہ سننا ہے 1 مرتبہ صبح شام۔ یہ 1 ماہ تک عمل کیا جائے، ساتھ کثرت سے استغفار کیا جائے، تو اس مسئلے سے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے جو ہے خاوند بیوی کے درمیان اگر کوئی مسائل چل رہے ہیں، شیطان کی کوئی بھی چال ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اللہ کی رحمت سے وہ ختم ہو جائے گا۔ جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، کچھ چیزیں ہیں جن پر خود کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، ان میں وسوسہ ہے، اس کو اعوذ باللہ پڑھ کے اگنور کرنا ہے۔ اگر بار بار وسوسہ آ رہا ہے، یہ کہہ دو خامد کو، یہ بول دو، یہ فرمائش کر دو، اس بات کا کہہ دو، یہ تانا دے دو، یہ بات اس کو سنا دو، یہ گالی دے دو، تو وہ کام اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ غصہ آئے اس کو کنٹرول کرنا ہے، بدگمانی آئے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ ان چیزوں کو انسان نے خود کنٹرول کرنا ہے، اور یہ اذکار کرنے ہیں۔ نظر بد کی وجہ سے معاملات ہیں، جادو کی وجہ سے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے، اللہ کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے معاملات۔ اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ قاری صاحب جی۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي